اچھا پھر اس کے بعد کہ کیا امام کا نام لیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں امام کا نام سب کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں امام زمانہ، باقاعدہ مستدرک الوسائل میں جملہ روایت ہے کہ جو بھی قائم کے قیام سے پہلے ان کا نام لے گا گویا وہ ان کا منکر ہوگا. یعنی امام کا نام لینا ان کی قیام سے پہلے وہ ان کا منکر شمار ہوگا. آیت اللہ سیستانی نے بھی احتیاط مستحب کے خلاف قرار دیا ہے امام زمانہ کے نام لینے کو. لیکن بہرحال جب ہمارے امام علی نقی علیہ السلام سے بھی بات پوچھی گئی کہ مولا پھر اس کو کس نام سے ہم مخاطب کریں، تو فرمایا کہ تم انہیں حجت آل محمد کہہ دیا کرو. اور باقاعدہ امام کی خود اپنی توقیع کے اندر جو مکتوب لکھے ہوئے آتے تھے امام کی طرف سے تحریری ہدایت نامے، اس میں یہ بات تھی کہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کی محفلوں میں ہمارا نام لیتا ہے. اچھا کچھ روایات میں اتنی سختی آئی ہے کہ امام کا نام نہ لیا جائے، کچھ روایتوں میں جواز کا تذکرہ بھی آیا ہے، یعنی جائز ہے امام کا نام لینا. اب اگر حرمت اور جواز کی روایتوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ علماء نے نکالا کہ مقام تقیہ میں امام کا نام لینا یہ جائز نہیں. شیخ اور عملی نے وسائل الشیعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کیونکہ ہمارا دور اس طرح کا دور ہے کہ اس میں اب ویسا تقیہ نہیں رہا جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو اب امام کا نام لینے کی اجازت ہے. جبکہ تمام علماء موجودہ علماء کہتے ہیں امام کا نام آج کل کے دور میں لینے کی کوئی ممانعت نہیں. اچھا پھر کیا امام کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ تو دیکھیے کبھی کبھار پھر ائمہ کی زندگی میں ملتا ہے اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ اکثر پیغمبر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے تھے. شب معراج کا تو خیر واقعہ ہے کہ سامنے سے گزرتے چلے گئے ان کو پتہ نہ چلا. ظہور جو امام کا جب غیبت صغرا کا دور تھا اس وقت کچھ لوگوں کو امام کا مقام معلوم تھا کہ امام کہاں، لیکن وہ امام کے جسم کو نہیں دیکھ پاتے تھے. کچھ روایتوں میں ہے کہ نہ مکان کا پتہ تھا اور نہ ان کے جسم کو کوئی دیکھ پاتا تھا. اور یہ جو دماغ میں تصور ہے کہ جو نوابین اربعہ تھے، جو 4 امام کے جو نائبین گزرے ہیں، ان کو امام کی جگہ کا تو پتہ تھا کہ امام کی رہائش گاہ کہاں ہے، لیکن وہ بھی امام کو دیکھ نہیں پاتے تھے. امام زمانہ کے متعلق جب یہ بات ہے کہ امام پیدائش کے دن سے غیبت میں. اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ جیسے کہ آج کل ہے بھی کہ غیبت کبریٰ میں امام کا جسم بھی غائب ہے، نہ ان کی جگہ کا کسی کو پتا ہے، نہ امام کو کوئی دیکھ پاتا ہے. البتہ کبھی کبھار امام خود کچھ لوگوں مخصوص لوگوں کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، البتہ وہ پھر بھی ان کو پہچان نہیں پاتے. وہ چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم کی جو غیبت ہوگی نا وہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں اصحاب کہف کی غیبت کی طرح سے نہیں کہ اصحاب کہف تو بس غائب ہو گئے، غار میں چلے گئے، بیرون دنیا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. کہا کہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے حضرت قائم کی غیبت ہے کہ اتنے عرصہ سالوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف سے ملے تھے تو ان کو پہچان نہ پائے، اگرچہ حضرت یوسف سامنے ہی موجود تھے. کچھ پتہ نہیں کہ امام زمانہ لوگوں سے ملتے ہوں، ان کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ ہے امام زمانہ. اچھا اسی طریقے سے البتہ بہت سے آج کل گمراہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے ہیں اور یہ دعویٰ کرنے والے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنے ایسے افراد سے تو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری امام زمانے سے ملاقات ہوتی ہے، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا امام رہتے کہاں ہیں؟ میں چند ایک صرف باتوں کا تذکرہ کر کے پھر اس کے اوپر آ جاؤں گا اپنے موضوع پر. دیکھیے غیبت کبریٰ میں امام کے رہنے کی کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں. امام کسی بھی شہر میں یا علاقے میں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے اور امام نسبتاً غیر معروف رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں. البتہ چند جگہ تو مسلم ہے کہ جہاں پر امام زمانہ پہنچے ہیں، پہنچتے ہیں، جاتے ہیں. مکے میں، مدینے میں، نجف میں، کوفہ میں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مشہد میں، میں، بغداد میں. یہ تو امام زمانہ لازمی طور پر ان جگہوں پر تو جاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، جاتے رہیں گے. البتہ کچھ امام کی ذرا مخصوص نشست گاہیں بھی، مسجد جمکران ہے، مسجد کوفہ ہے، نجف کا جو وادی السلام ہے اس میں جو مقام صاحب الامر ہے وہ امام کی مخصوص نشست گاہوں میں سے ہے. اس طرح حلہ میں مقام صاحب الامر ہے وہ ہے. اچھا ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے، لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر امام جو زندگی بسر کرتے ہیں تو امام کی جو ضروریات ہیں یہ کہاں سے، اور امام کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کیا امام ایک عام انسان کی طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دنیاوی ذرائع اختیار کرتے ہیں، یا خدا کی طرف سے الگ سے موجزانہ طور پر کوئی سہولت ان کو حاصل؟ تو علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ دونوں طرح سے ہو. امام بالکل ایک عام طور پر ہی اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کی طرح سے غیب سے ان کو بھی اس طرح سے رزق ملتا ہو، تو کیا تعجب کی بات ہے. البتہ امام کی رہائش گاہ کے متعلق جزیرہ خضرا والی روایت جو ہے جس کو لوگ آج کل برمودا ٹرائنگل کو قرار دیتے ہیں، وہ بالکل ایک افسانہ اور من گھڑت چیز ہے. تمام علماء نے لکھا کہ یہ بالکل افسانہ ہے اور جزیرہ خضرا والی جو روایت ہے وہ سند اور متن کے لحاظ سے بالکل ہی قابل اعتنا نہیں ہے. اچھا پھر ایک سوال ہے کہ کیا امام کے بیوی اور بچے ہیں؟ اچھا کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام عائلی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام کے بیوی اور بچے ہیں، لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اگر ہے بھی بالفرض اگر ہو بھی تو بھی خود امام کی ان اولادوں کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ ہم امام کی اولاد ہیں، کیونکہ طول عمر امام زمانہ کا معجزہ ہے، ان کی اولاد کا معجزہ نہیں. ان کے ازواج اگر ان کے زوجہ کوئی ہوں ان کا معجزہ نہیں. تو بہرحال کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے، کہا کہ زیادہ تر جو صحیح ترین روایت ہے کہ امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں.
اچھا کچھ روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہے، بلکہ کتاب لکھی بھی گئی ہے امام زمانہ کے بیٹوں کے حالات پر، میرے پاس بھی فارسی میں ہے، البتہ یہ کہ بہرحال علماء نے کہا کہ جو روایات اس سلسلے میں ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہے، کہ کوئی صحیح ترین اوتھینٹک روایات کے اندر امام کی اولادوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں مفضل ابن عمر سے چھٹے امام سے روایت ایک نقل کی۔ امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی رہائش کا نہ ان کے فرزندوں کو وہ علم ہے اور نہ کسی اور کو۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے فرزند بھی ہیں، لیکن چھٹے امامی کی ایک اور روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹا ہو، سوائے اس کے کہ جس کے بعد امام حسین اپنی قبر سے تشریف لے کر آئیں گے، زمان رجت کی طرف اشارہ ہے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ روایت میں تو خیر بیٹے کا لفظ ہے، لیکن عام طور پر اولاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہر امام کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہمارے جد قبر سے اٹھ کر تشریف لائیں گے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا۔ جب آٹھویں امام نے اس روایت کا ذکر کیا تو علی ابن حمزہ ایک راوی تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں قربان جاؤں امام آپ کے دادا کے سامنے بھی جب ایسا ہی ذکر ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی۔ تو بہرحال خیر اس تحقیق کے اندر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ویسے ہی ذکر کر دیا کہ مختلف تاکہ تھوڑا سا ایک تعارف امام کا آ جائے۔ ہاں زوجہ کے متعلق بھی کسی روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام کی کوئی اگر ہو بھی تو ہمارے علم میں کم سے کم نہیں۔ اولادوں کے سلسلے میں تھوڑی سی بحث آئی بھی ہے، زوجہ کے سلسلے میں کیونکہ وہی میں نے کہا کہ زوجہ کا یا کسی طول عمر کا معجزہ یہ امام زمانہ سے مخصوص ہے، ان کے کسی اور رشتہ دار سے مخصوص نہیں۔ تو اچھا پھر ایک سوال اور ہوتا ہے، کیا امام کو خود اپنے ظہور کے حتمی وقت کا علم ہے؟ تو روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام کو بھی اپنے ظہور کا علم نہیں۔ اور چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا جب انہیں ظہور کرنا ہوگا تو خدا ان کو ظہور کا الہام کرے گا۔ امام کو جب امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے، یعنی وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے ظہور کا۔ اچھا ایک اور روایت ہے جو چھٹے امامی سے ہے کہ پیغمبر اسلام کی جب رحلت کا وقت قریب آیا تھا تو پیغمبر کو پروردگار کی طرف سے ایک مکتوب ملا تھا، ایک مکتوب نازل ہوا تھا اور کہا تھا کہ محمد یہ میری طرف سے تمہارے خاندان کے نجیب اور پسندیدہ افراد کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نجیب افراد کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ علی اور ان کی اولاد ہے۔ مکتوب کے اندر علیحدہ علیحدہ رقعات رکھے ہوئے تھے پیغمبر نے، اور ہر رقعے کے اوپر ایک مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے مولا سے کہا کہ علی اس میں سے جو مکتوب تمہارے لیے ہے اس کی تم مہر کو کھولو اور خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات کے اوپر عمل کرو۔ اسی طریقے سے ہر امام کے دور میں وہ رقعات سیلڈ اینویلپ جس کو ہم کہیں اپنے زبان میں ہدایات کو لکھے ہوئے ہر اماموں تک منتقل ہوتی رہے، اور ہر امام نے اس کی مہر کو کھول کر اور اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کیا۔ کچھ علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوتے امام زمانہ تک پہنچا، اور ہو سکتا ہے کہ امام کو اس ہدایت نامے کے ذریعے اپنے ظہور کے وقت کا علم ہو سکتا ہے، وہ اس رقعے کے اندر جو اس طرح کی باتیں لکھی، اصول کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ امام اس رقعے کے ذریعے اپنے ظہور کے حتمی وقت سے واقف ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے قائم کی جو تلوار اور علم ہوگا اس میں خدا بولنے کی قوت کو پیدا کر دے گا، اور ایک آواز آئے گی یا ولی خدا کے دشمنوں قیام کرو اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو۔ کافی میں بھی ہے، بہار میں بھی یہ روایات ہیں۔ اچھا اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا امام نے ظہور اب تک کیوں نہ کیا؟ تو دیکھیے ہر انقلاب کے کچھ خارجی اور داخلی عوامل ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھتی ہیں کہ جب تک ان اہداف ان عوامل کو حاصل نہیں کیا جائے گا، جب تک کوئی بھی انقلاب بیکار ہوتا ہے، جب تک کہ مخصوص چیزیں حاصل نہ کر لیا جائے۔ خود دیکھتی ہیں آپ کہ جب